بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی سید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال دریں شک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک بامقصد محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجایا سنوارا، اور آپ تمام حضرات جو اپنے گھروں سے چل کر یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کھریر میں اکثر آنا جانا رہتا ہے، کھریر والے بھی اکثر آتے جاتے رہتے ہیں خانقاہ، ایک محبت کا رشتہ ہے، کیونکہ عام طور سے ہٹ کے ذرا محبت ہے کھریر کی۔ اس جلسے کو بھی جس محبت سے آپ لوگوں نے منعقد کیا ہے، اس محبت میں مجھے ایک شعر یاد آیا، عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے، عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے۔ جس طرح آپ کی محبت پچھلے 4-6 دن سے چل رہی تھی، بڑی فکر ہو گئی مجھے کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے جلسہ کرا دے، ایسا نہ ہو کہ کہیں 2 جلسے ہوں، دن میں جلسہ کہیں ہو، شام میں کہیں ہو۔ الحمدللہ آپ سب لوگوں نے مل جل کر ایک جگہ طے کر لی اور جلسہ بھی ہو گیا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی حفاظت کرے، خیر و برکت عطا فرمائے۔ حضور تاجدار اہل سنت کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب یہ کانفرنس صرف کھریر میں ہی ہوتی ہے، باقی ہندوستان بھر میں یا ہندوستان کے باہر بھی جہاں بھی سلسلہ قادری مجیدی پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ جشن قادری ہوتا ہے۔ تاجدار اہل سنت کانفرنس صرف کھریر میں ہوتی ہے پابندی سے۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے حضور تاجدار اہل سنت سے، اور ان کی محبت جو آپ کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کو قائم رکھے، اور حضور تاجدار اہل سنت کا فیضان اسی طرح قائم و دائم رہے، جاری و ساری رہے۔ بہترین خطاب آپ نے سنا، نعت شریف منقبت شریف ہم لوگوں نے سنی، اب کسی مزید تقریر کی ضرورت نہیں تھی، مگر کچھ نہ کچھ آگے ہوں تو عرض کرتا چلوں۔ کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ دنیا جب سے بنی ہے اس دن سے لے کر آج تک کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی رہی؟ جی، 20 اور اس دنیا کے
ہمیشہ سے نہ ہونے کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس دنیا میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اگر اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی تو یہ دنیا مانا جاتا کہ ہمیشہ سے ہے، جیسا کچھ لوگ مانتے بھی ہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی اپنے آپ بن گئی چلی آ رہی۔ آپ غور کریں کہ پہلے 2000 سال پہلے اس دنیا کا ماحول کیسا تھا، حالات کیسے تھے، دنیا میں بھی تبدیلی ہوئی اور انسانوں کی سوچ اور فکر، علم و شعور میں بھی تبدیلی ہوئی۔ آپ کسی اتہاس کار سے پوچھیں جس کو ہسٹری کی بڑی معلومات ہو، اس سے پوچھیں کہ 5-7 ہزار سال پہلے انسان کیسا تھا، تو بتائے گا آپ کو کہ پہلے انسان پیڑوں کے پتے باندھا کرتے تھے۔ آج تو آپ کرتا پاجامہ پہنے ہوئے، تہمت باندھے ہوئے، کتنی مصیبت ہو جاتی کھریڑ میں، تو جانور پالتے لوگ، پتہ چلا آپ پتا باندھ کے آئے، ادھر بھینس پیچھے پڑ گئی۔ کتنا بدل گیا ماحول۔ اب نہ صرف یہ کہ کپڑا، بلکہ کپڑے میں بھی ایک چوائس ہے کہ آپ کو کاٹن کا پہننا ہے کہ ٹیریکاٹ کا پہننا ہے کہ وولن پہننا ہے یا مکس پہننا ہے، لین پہننا ہے، ریشم پہننا ہے، سلک پہننا ہے، کیا پہننا ہے، پھر جاڑوں میں کون سا پہننا ہے، گرمی میں کون سا پہننا ہے، برسات میں کیا پہننا ہے، کھیت میں کیا پہن کے جانا ہے، اور کولڈ اسٹور میں کیا پہن کے جانا ہے، شادی میں کیا پہن کے جانا ہے، عید کی نماز میں کیا پہننا ہے، سب کچھ بدل گیا۔ کتنی بدل گئی دنیا، ہر چیز بدلی جا رہی ہے، ایک ترقی کی طرف گامزن۔ پہلے لوگ گفاؤں میں رہتے تھے، پیڑوں کی شاخوں پر رہتے تھے، بڑے بڑے پیڑوں کی جڑوں کے آس پاس رہ لیا کرتے تھے، پھر گفاؤں سے نکل کر بانسوں کے جھرمٹ کے درمیان رہنا شروع کیا، پھر بانسوں کے اوپر چھپر ڈال لیا، ہوتے ہوتے آج RCC کے مکان تیار ہو گئے، نہ صرف ایک مالے کے بلکہ 100-125 مالے کا مکان بن گیا۔ جی بے شک، آپ دیکھیں گے تو لگے گا کہ اس عمارت کی آخری منزل شاید آسمان پر ہے۔ 110 مالے کی بلڈنگ، حیرت کی بات۔ پہلے لوگ پانی میں تیر کر سفر کرتے تھے، پھر لکڑی کے تختے کو پکڑ کے تیرنا شروع کیا، ہوتے ہوتے کشتی بنا لی، ناؤ سے اسٹیمر بن گیا، پھر جہاز بننے لگے، اور اب اتنا بڑا جہاز بن گیا کہ 14-15 مالے کا جہاز، 5000 لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے اندر ایک فٹ بال گراؤنڈ بھی ہے، اس کے اندر ہی ایک جو ہے جم بھی چل رہا ہے، اسی کے اندر ڈائننگ ہال بھی چل رہا ہے، اسی میں اسکول بھی بنے ہوئے ہیں، اسی میں ڈاکٹر بھی ہے، اسپتال بھی ہے، اور پانی میں تیر رہا ہے۔ سوچیں، اور لوگوں نے اس کو بزنس بنا لیا ہے، بمبئی سے گوا تک لے کے جا رہے ہیں، اور یورپ میں تو لمبے لمبے ٹور بھی ہو جاتے ہیں اس سے۔ ہر چیز ایک ترقی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ پہلے انسان کو اسی دنیا کے بارے میں نہیں پتا تھا، اب چاند پر پہنچ گیا، ترقی ہو رہی ہے۔ مگر آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ جو گائے آج آپ کے سامنے 5000 سال پہلے بھی ایسی ہی تھی، جو بندر آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ 10,000 سال پہلے بھی ایسا ہی تھا، واہ واہ۔ جو گھوڑا آج گھاس کھا رہا ہے یہ 2000 سال پہلے بھی گھاس ہی کھا رہا تھا، واہ واہ۔ لیکن وہ انسان جو پتے کھا رہا تھا آج وہ انسان بٹر چکن کھا رہا ہے، واہ واہ۔ اور بکرے کی چانپ لے رہا ہے، واہ میگی بنا لی ہے، میگی کھا رہے ہیں، پیزا اور برگر کھا رہے ہیں، واہ واہ۔ لیکن ایک گھوڑا گھاس کھا رہا تھا آج بھی گھاس کھا رہا ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ ایسا نہیں ہو سکا کہ کوئی مچھلی سمندر سے نکل کر کسی بلڈنگ میں رہنے آ گئی۔ واہ۔ اگر کسی شیر چیتے کو شہر میں لا کر رکھا گیا تو پنجرے میں بند کر کے رکھنا پڑتا ہے، واہ کیونکہ اس کی فطرت نہیں ہے بستیوں میں اور آبادیوں میں رہنا، وہ گھنے جنگلوں کی طرف بھاگتا ہے۔ واہ واہ۔ طوطے جیسے آج ہے ویسے ہی 1000 سال پہلے بھی تھے، سبحان اللہ۔ مکھیاں جس طرح آج ہے اسی طرح 2000 سال پہلے بھی تھی۔ واہ واہ۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں سنہری مکھی اڑ رہی ہے، کہیں چاندی کی طرح کی مکھی ہے، کہیں لال رنگ کی مکھی ہے، جو مکھی یہاں ہے 1000 سال پہلے بھی اسے رہتی تھی۔ واہ واہ واہ۔
شہد کی مکھی جو 2000 سال پہلے کام کر رہی تھی آج بھی وہی کام کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب آبادی زیادہ ہو گئی، لوگوں نے اس کا چھتا توڑ کر شہد استعمال کرنا شروع کر دیا تو اس کے پاس ڈنک آ گیا ہے، ایسا نہیں۔ ڈنک تو اس کے پاس 10,000 سال پہلے بھی تھا۔ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ انسانوں نے آج اپنی جان کی حفاظت کے لیے پستول بنا لیے، پہلے نہیں تھے، اب اس کے پاس پستول ہے، اس کے پاس راکٹ لانچر ہے، اس کے پاس ٹینک اور توپ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ اس پوری دنیا میں کتنے طرح کے پرندے ہیں، کتنے طرح کے جانور ہیں، کتنے طرح کے پیڑ ہیں، کتنے طرح کے سمندری جانور ہیں، کتنی طرح کی پرجاتیاں اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن ترقی کسی کی نہیں ہو پائی۔ واہ ترقی صرف انسان کی ہوئی، واہ واہ واہ۔ باقی ساری مخلوق جیسے پیدا کی گئی تھی آج تک ویسے ہی ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ لیکن انسان جس دور میں اتارا گیا تھا، جس ماحول میں اتارا گیا تھا، واہ، آج اس ماحول سے ترقی کرتے کرتے آج اس ماحول میں ہے کہ ہم آج یہاں بیٹھ کر بول رہے ہیں، اسی طرح امریکہ میں ہمیں سنا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی فرق نہیں، ایک سیکنڈ کا ولمب نہیں ہوتا۔ آج آپ یہاں اپنا موبائل آن کریں، ویڈیو کال لگائیں امریکہ میں، سبحان اللہ۔ ایسے ہی بات ہوگی جیسے آمنے سامنے بات ہو رہی۔ واہ واہ۔ کس قدر ترقی ہو گئی، کبھی غور کیا اس بات پر کہ مخلوق تو اللہ کی بہت ساری ہے مگر ترقی صرف انسان کی ہو رہی ہے۔ واہ واہ۔ کیا بات ہے کہ بندر آج تک شیطانی کرتے رہ گئے، پیڑوں کو ہلانے کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں آیا۔ بندر پیڑ ہلا دیتا بس۔ گھوڑا آپ اس کے اوپر سواری کر لیں، سامان لاد دیں، بگی لگا دیں، اس میں گاڑی جوڑ لیں۔ گھوڑے کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ گھاس کھا رہا تھا، گھاس کھا رہا ہے۔ کتے بلی، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق۔ اب آپ جناتوں کو لے لو، جنات جس حال میں تھے 10,000 سال پہلے آج بھی اسی حال میں۔ آخری بات تو تم فرشتوں کو دیکھو، جس طرح پیدا کر دیا تھا آج بھی اسی حال میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ جو فرشتہ جیسا تھا 10,000 سال پہلے، 20,000 سال پہلے، 1,00,000 سال پہلے، وہ فرشتہ جس کے سامنے حضرت آدم کو کھڑا کر کے یہ کہا گیا سجدہ کرو، وہ فرشتہ آج بھی ویسا ہے، ترقی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آدم کی ترقی کہاں سے کہاں پہنچی؟ واہ واہ واہ۔ مٹی کا ہوا، پھر ہڈی اور گوشت کا ہوا، پھر زمین پر اتارا تو پتے باندھے گئے، اس کے بعد ہوتے 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 یہ حال ہو گیا کہ دنیا کے کسی خطے میں ہو آج وہ عیش کی زندگی گزار رہا ہے۔ طرح طرح کے کھانے اس کے پاس ہیں جو حضرت آدم کے پاس نہیں تھے، ایسے کپڑے اس کے پاس ہیں جو حضرت آدم کے پاس نہیں تھے، ایسے مکانات اس کے پاس ہیں جو حضرت آدم کے سامنے نہیں تھے، لیکن وہ فرشتہ اسی حال میں ہے جس حال میں اس وقت تھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب آپ آسمان کو لے لو، جیسا بنایا تھا ویسا ہی ہے۔ زمین کو لے لو، جیسی بنی تھی ویسی ہے۔ سورج جیسا تھا ویسا ہے، سبحان اللہ۔ چاند جیسا تھا ویسا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پوری کائنات اسی جگہ ٹھہری ہوئی ہے اور انسان ترقی کرتا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ انسان کی تخلیق ہے۔ واہ یہ سب مخلوقات تو انسان کی مدد کے لیے، واہ واہ۔ انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، انسان کی عزت و تکریم کے لیے، انسان کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے وجود میں آئی ہے۔ اصل مقصد سورج بنانا نہیں ہے، اصل مقصد تو انسان ہے، اور انسان کو روشنی چاہیے تو سورج کا انتظام کیا گیا۔ رات بنانا مقصد نہیں ہے، انسان مقصد ہے۔ انسان کو آرام چاہیے تو رات بنا دی، قرآن میں تفصیل بتا دی ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ رات کو تمہارے لیے آرام کے لیے بنایا ہے، دن کو تمہارے لیے محنت کے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تمہارے لیے سب کچھ بنایا گیا ہے۔ انسان کو اللہ نے انسان کو بنایا اور انسان کے لیے سب کچھ بنایا ہے۔ سبحان اور انسانوں میں بھی وہ انسان جس کو محبوب خدا کہا جاتا ہے،
خیر الورا کہا جاتا ہے، آخری نبی سید الانبیاء کہا جاتا ہے، شفیع المذنبین کہا جاتا ہے۔ زمین پر جن کا نام محمد ہے، آسمانوں میں انہیں احمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بنایا تو ان کی برکت سے ان تمام انسانوں کو فیضان ملا کہ سب ٹھہرے ہوئے ہیں، انسان آگے بڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر انسان کتنا آگے بڑھ گیا؟ انسان نے یہ سوچا کہ ترقی کرتے جا رہے ہیں، ہم تو بہت اچھے و قابل آدمی ہیں۔ اب ترقی کرتے کرتے وہ اس جگہ پر آ گیا کہ آج وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنا سورج بنا لوں، آج وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں چاند پہ گھر بنا لوں۔ انسان اور باقی مخلوقات میں ایک اور بنیادی فرق ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل و شعور دیا، جانوروں کو عقل و شعور ہے۔ اگر جانوروں کے پاس عقل و شعور ہوتا تو بھینسیں تو اب چالاک ہو جاتی ہیں، دودھیا سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، تم بتاؤ ہمیں کیا دو گے اگر دودھ لینا ہے۔ مگر چونکہ عقل و شعور نہیں ہے، پورا گاؤں بھینسوں کو دودھ بیچ کے ہی پیسہ کماتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ بھینس بیچاری وہی چارہ کھٹی کھا رہی ہے، اگر آپ کھلا دو تو کھا لے گی، نہیں تو بدی ہوئی بے شک بے شک۔ کیوں نہیں آج؟ تو اب انسان کو عقل و شعور، جانوروں کو عقل و شعور نہیں، لیکن بھوک جانور کو بھی لگتی ہے، بھوک انسان کو بھی لگتی ہے، گرمی سردی کا احساس جانوروں کو بھی ہے، بھوک اور گرمی سردی کا احساس انسانوں کو بھی ہے، لیکن انسانوں میں عقل و شعور ہے۔ انسان کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی، بات کرنے کی، اپنی دماغ پر زور ڈالنے کی، نئے نئے تجربات کرنے کی، انوینشنز کرنے کی اور نئی نئی ایجادات کرنے کی صلاحیت دی ہے، تو انسان اپنی ترقی پر کام کرے۔ یہ ایک انسان کی اس کے پلس پوائنٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی جانور آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، تم نے ترقی کر لی، گھر نئے بنا لیے، تم نے ترقی کر لی، نئے نئے کھانے بنا لیے، تم نے ترقی کر لی، بڑی بڑی گاڑیاں بنا لی، تم نے ترقی کر لی، اچھے اچھے کپڑے بنا لیے، مگر کبھی یہ سوچا کہ تمہیں جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ تم نہیں کر رہے ہو، اور ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا تھا ہم وہ کام کر رہے ہیں، تو بتاؤ کس کی زندگی کامیاب ہوئی؟ اگر کوئی جانور کسی انسان سے لوٹ کر یہ سوال کرے، وہ یہ کہے کہ تم ہمیں تانا دیتے ہو کہ ہم 2000 سال پہلے بھی گھاس کھاتے تھے، آج بھی گھاس کھا رہے ہیں، 5000 سال پہلے بھی بوجھا ڈھو رہے تھے، آج بھی بوجھا ڈھو رہے ہیں، اگر یہ تانا دیتے ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ ہمارے اور تمہارے خالق نے جس کام کے لیے پیدا کیا تھا، ایک گدھا یہ پوچھ سکتا ہے کہ میرے خالق نے مجھے بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا تھا، میں آج بھی بوجھ اٹھا رہا ہوں، اب تمہارے خالق نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا جو تم کام آج کر رہے ہو، کیا وہ کام تم کر رہے ہو جس کام کے لیے پیدا کیا تھا؟ اگر اس طرح سے دیکھو تو ایک گدھا انسانوں سے افضل ہو گیا، ایک چوہا انسانوں سے بہتر ہو گیا، ایک سانپ اور ایک بچھو انسانوں سے بہتر ہو گیا، ایک مگرمچھ اور ایک چھپکلی اور ایک مکھی اور ایک مچھر انسانوں سے بہتر ہے، کہ وہ وہی کام کر رہا ہے جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ کوئی جانور پوچھ سکتا ہے کہ تمہیں تو ہمیں تو اس لیے بنایا کہ ہم یہ کام کریں، لیکن تمہاری پیدائش کا مقصد تو یہ نہیں تھا، تمہیں تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، کیا تم نے عبادت کی؟ ہمیں تانا دینے سے پہلے ذرا یہ سوچو کہ کامیابی ترقی نہیں کہلاتی، بلکہ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ جس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے وہ کام کیا کہ نہیں کیا۔ تم گاڑی اور ہوائی جہاز نہ بنا پاتے کوئی بات نہ تھی، مگر اس کام کو کرتے رہتے جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ اگر دنیا کی چکا چوند اور یہ تجربات اور یہ آوشکار اگر ترقی ہوتے تو پھر وہ لوگ کہ جن کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جن کے پاس کھانے کو سامان نہیں تھا، جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا، جن کو مکے سے نکال کر ایک الگ بستی میں ڈال دیا گیا تھا،
جو اپنے نبی کے ساتھ چند لوگ ایک صحرا میں آ کر بس گئے تھے، ان کو تو پھر ناکام ہونا چاہیے، لیکن قرآن گواہ ہے کہ وہی کامیاب ہوئے جو رسول کے ساتھ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے تھے، جو رسول کے ساتھ فاقہ کرتے تھے، جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا، جن کے پاس کپڑے نہیں تھے، جن کے پاس گھر نہیں تھا، جن کے پاس جانور نہیں تھے، سواریاں نہیں تھی، وہی لوگ کامیاب ہوئے، اور ایسے کامیاب ہوئے کہ اب ان جیسا کامیاب اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس زمین اور آسمان کے نیچے کوئی، اس زمین کے اوپر یا آسمان کے نیچے یا آسمان کے اوپر ان سے زیادہ کامیاب مخلوق کوئی اللہ پیدا نہیں فرمائے گا۔ وہ ایسے کامیاب لوگ تھے۔ تو ترقی کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ جس مقصد سے پیدا کیا گیا تھا وہ مقصد پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ آپ لوگوں کی برادری میں جہیز کا بڑا چلتا ہے، بھینسیں جہیز میں دی جاتی ہے، ٹریکٹر ٹرالی جہیز میں دیا جاتا ہے، بلٹ بھی جہیز میں دی جاتی ہے، بلیرو، اسکارپیو۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ آپ نے اپنے داماد کو ایک اسکارپیو دے دی، ایک ٹریکٹر بھی دے دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب آپ اس کے حال چال لینے گئے تو دیکھا کہ اسکارپیو میں ہل لگا ہوا ہے اور اس سے کھیت جوت رہے ہیں، اور ٹریکٹر پہ بیٹھ کر ان کے بچے اسکول جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ بچے اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں بچوں کو ٹریکٹر پہ، اور اسکارپیو کیا کہ وہ کھیت میں چل رہی ہے۔ واہ، مقصد خراب ہو گیا کہ آپ نے ایک اسکول بنا لیا، بہت شاندار عمارت بنا لی، 2 منزلہ 3 منزلہ اسکول، اے سی ویسی لگے ہوئے ہیں اس کے اندر، لیکن اس میں آپ نے گیہوں کاٹ کے بھوسا بھر دیا، مقصد کامیاب نہیں۔ واہ، آپ نے کولڈ اسٹور بنایا لیکن رکھا کچھ نہیں اس میں، رات کو پلنگ بچھا کے ٹھنڈی ہوا میں سو گئے، وہ فائدہ ہوا؟ پتہ یہ چلا کہ اسکول فیل ہے اگر تعلیم نہ ہو، واہ، اور ٹریکٹر بے مقصد ہے اگر اس سے کھیت میں کام نہ لیا جائے، واہ واہ، کرشی کا کام نہ ہو تو بیکار ہے، اور کار بیکار ہے اگر اس میں بیٹھ کے سفر نہ ہو سکے۔ تو پتہ چلا کہ 50 لاکھ کی کار بیکار ہو سکتی ہے، کب؟ شو روم سے نکالتے ہی کار بیکار، ہاں بیکار ہو گئی اگر اس کے مقصد کے علاوہ کہیں اور استعمال کیا ہے۔ تو ایک چمچماتی ہوئی کار بیکار ہے، ایک نیا ٹریکٹر بیکار ہے، ایک اچھا اسکول بیکار ہے، ایک اچھی بلٹ بیکار ہے۔ مقصد کے خلاف کام ہوتے ہی شے بیکار ہو جاتی ہے۔ اب ذرا سوچو کہ ایک گدھا بوجھ اٹھا رہا تھا، آج بھی بوجھ اٹھا رہا ہے، بیکار نہیں کہا جا سکتا، لیکن انسان اللہ کے بارگاہ سے دور ہو کر، سجدوں سے دور ہو کر، مسجد سے دور ہو کر، رسول سے دور ہو کر، سنت سے دور ہو کر اگر چاند پہ بھی پہنچ جائے تو کامیاب نہیں کہلائے گا، ناکام کہلائے گا، کیونکہ مقصد یہ تھا۔ تو مقصد اسی وقت حاصل ہوگا، اور جب مقصد حاصل ہوگا تو شے کامیاب ہے۔ کوئی اسکول بنایا جائے جس پہ چھپر پڑا ہو، اس کی چھت پکی نہ ہو، کچی دیواریں، چھپر پڑا ہو، لیکن تعلیم بہت اچھی ہو، مقصد کامیاب ہے۔ تو وہ چھپر پڑا ہوا اسکول ایک بڑی یونیورسٹی جس میں بالکل پڑھائی نہیں ہوتی، اس کے مقابلے بہتر بنا جائے، پڑھائی تو ہوتی ہے۔ ایک بلب جو فیوز ہو چکا ہو وہ کسی کام کا نہیں، کتنا ہی بڑا جنریٹر لا کے لگا دیجیے نہیں چل پائے۔ اور ایک مٹی کے تیل کی ڈبیا جس کو آپ ماچس سے روشن کریں اور وہ جل جائے، روشنی دینے لگے، ایک موم بتی جو روشنی دینے لگے، وہ موم بتی کامیاب ہے، اور یہ بڑی والی لائٹ جو نہیں جل رہی ہے یہ فیل ہے۔ تو کامیابی مہنگے اور سستے پر نہیں ہے، خوبصورت اور بدصورت پہ نہیں ہے، طاقتور اور کمزور پہ نہیں ہے، مالدار اور غریب پہ نہیں ہے، زمیندار اور غیر زمیندار پہ نہیں ہے، اعلیٰ نسل اور کم نسل پہ نہیں ہے، بڑی جائیداد اور چھوٹی جائیداد پہ نہیں ہے، اچھے کھانے اور پینے پر نہیں ہے، بڑے مکان اور چھوٹی جھونپڑی پر نہیں ہے۔ کامیابی اس بات پر ہے کہ جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ کام اگر ایک جھونپڑی میں ہو رہا ہو تو جھونپڑی والا کامیاب ہے، اور اگر محل میں نہیں ہوتا تو محل والا قارون ناکامیاب ہے۔ اگر ایک غلام بلال حبشی کرتے ہیں تو کامیاب ہے، اور اگر ایک بادشاہ یزید باغی ہو جائے تو ناکام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ سمجھ گئے کہ کامیابی کیا ہوئی۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں،
اب چونکہ انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے، الا لیعبدون، انسان کو صرف عبادت کے لیے، تو اب انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا انسان، کیونکہ جیسے ہی آپ کچھ اور کام کریں گے مقصد فیل ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا ہوا تو آپ کتنے دن زندہ رہ پائیں گے؟ مستقل سجدے میں پڑے رہو، کتنے دن پڑے رہو؟ مر جاؤ گے۔ جان بھی بچانی ہے، زندگی بھی گزارنی ہے، دنیا کو کے انتظامات بھی کرنے ہیں، ساری ذمہ داریاں بھی نبھانی ہے، اور ہر وقت عبادت الا لیعبدون، کیونکہ تخلیق کی نفی کے بعد جب زندگی اور حیات کا اثبات کیا تو عبادت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ پتہ چلا کہ اب اس زندگی میں کوئی دوسری چیز نہیں آ سکتی سوائے عبادت۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ہوئی ہے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا، جب تخلیق کی نفی ہو گئی اب اللہ کے بعد اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے، تو سوائے عبادت کے کچھ اور انسان کر نہیں سکتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اور یہ اللہ۔ بات کتنی مشکل ہے، نہ تو کوئی ولی کر پاتا، نہ کوئی شہید کر پاتا، نہ صدیقین کر پاتے، نہ صالحین کر پاتے، کون کر پاتا یہ بات؟ الا لیعبدون۔ انسان کو چوٹ لگتی تو کراہتا، آپ فتویٰ دیتے یہ وقت ناجائز کام کیا تم نے، الا لیعبدون، صرف عبادت کرنا تھی، روئے کیسے تم؟ ہنسی آ گئی، تم نے غلط کام کیا، کیونکہ تم تو ہنسنے کو پیدا نہیں ہوئے تھے، صرف عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ بھوک لگی، کھانا کھایا، فتویٰ آ گیا کہ کھانا کیسے کھا لیا، تم تو عبادت کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ پیاس لگی، پانی پی لیا، فتویٰ لگے گا کہ پانی کیسے پی لیا، تم تو عبادت کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشکل سے بھی نکال دیا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب عبادت وہ ہوگی جو رسول نے زندگی میں کر کے دکھایا ہے، جو انہوں نے کیا ہے وہ تم کرنا ہے، تمہاری پوری زندگی عبادت میں شمار ہوگی۔ اب پیاس لگے تو یہ سوچ کر پانی پینا کہ سنت طریقہ کیا ہے، پانی پینا عبادت بن جائے گا۔ بھوک لگے گی، یہ سوچ کر کھانا کھاؤ کہ کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے، کھانا عبادت بن جائے گا۔ جب کہیں سفر کرنا ہو تو یہ طے کر لو کہ سنت طریقہ کیا ہے، سفر کرنا عبادت بن جائے گا۔ گھر میں سو رہے ہو، یہ سوچ کر سو جاؤ کہ سونا بھی سنت ہے، رسول سوئے تھے اور صبح اٹھ کر فجر پڑھ لی ہے، یہ سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اسکول جا رہے ہو، یہ سوچ کر جاؤ کہ حضور نے تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے یہ تعلیم حاصل کرنا عبادت بن جائے گا۔ پوری زندگی اگر کسی غم پر آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو آنسو کا نکلنا بھی فطری چیز ہے، لیکن کس طرح حضور روئے ہیں، اگر اسی انداز میں روئے تو رونا عبادت بن جائے گا۔ کسی بات پر خوشی ہوتی ہے، مسکراہٹ آ جاتی ہے، تو یہ خیال رہے کہ رسول کس طرح مسکرائے تھے، اسی طرح مسکراہٹ ہو تو مسکرانا عبادت بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری زندگی اس طرح عبادت میں گزرے گی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا زمین پر دوڑ کر زور زور سے قدم رکھ کے چلو گے، واہ، یا حضور کی طرح نرمی سے چلو؟ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ اگر زمین پر اکڑ کے چلے مقصد حاصل نہیں، الا لیعبدون، پکڑ ہوگی، ہم نے تو عبادت کے لیے بھیجا تھا۔ یہ گھمنڈ اور تکبر سے کیسے زمین پر قدم رکھا، لیکن وہی قدم اگر سنت کے مطابق رکھا ہے، نرمی سے رکھا ہے، آہستہ سے رکھا ہے، خوش اسلوبی سے رکھا ہے، گردن جھکا کر، نظریں جھکا کر رکھا ہے، تو وہی قدم رکھنا عبادت ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن ہوگا کہ تم پوری زندگی میں 20,000 قدم چلے ہو، جس میں سے 19,000 قدم تو عبادت ہے، 10,000 قدم تمہاری عبادت نہیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ قدم سنت کے خلاف چلے تھے، لہذا عبادت نہیں ہوں گے، اور وہ قدم جو حضور کی سنت کے مطابق چلے تھے وہ عبادت میں شمار ہوں گے۔ تو جس خانے میں نمازیں لکھی جائیں گی وہی مسکرانا لکھا جائے گا، وہی ہونا لکھا جائے گا، وہی کھانا لکھا جائے گا، وہی پینا لکھا جائے گا، وہی کھڑا ہونا لکھا جائے گا، وہی بیٹھنا لکھا جائے گا، وہی سونا لکھا جائے گا، وہی جگنا لکھا جائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ بندے سے کیا چاہتا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے وہ بندے کو کرنا ہے۔ بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم کیا کریں، اللہ کیا چاہتا ہے؟ یقین رکھو اس بات پر، یقین اور ایمان رکھو کہ جو حضور نے کیا یہی اللہ چاہتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اللہ ایک بندے سے کیا چاہتا ہے؟
جو ہمارے رسول نے دنیا میں کیا بس وہی اللہ چاہتا ہے، اس کے علاوہ اللہ کچھ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ اگر اللہ کچھ اور چاہتا اور حضور یہ کرتے، یعنی اللہ کے چاہنے کے مطابق حضور نے نہ کیا، یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے، ارتداد کا عقیدہ ہے، سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ جو یہ سمجھتا ہو کہ حضور نے اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاری ہے، کافر ہے، مرتد ہے، دجال ہے، جہنمی ہے، شیطان ہے، ابلیس ہے۔ بے شک بے شک۔ عقیدہ رکھو کہ اگر حضور مسکرائے تو یہی اللہ چاہتا ہے، اگر حضور روئے تو یہی اللہ، بے شک بے شک۔ اگر حضور نے اپنے شہزادوں کو اپنے کاندھے پہ بٹھا لیا ہے تو یہی رب چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر حضور نے اپنی نواسی کو حالت نماز میں گود میں اٹھا لیا ہے تو یہی رب چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر حضور نے اپنے دشمن کے لیے اپنی چادر بچھا دی ہے تو یہی رب چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر حضور نے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہے سمجھو یہی رب چاہتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اگر حضور نے کسی کو معاف کر دیا سمجھو یہی رب چاہتا ہے، اور حضور نے اگر کسی کو سزا دے دی سمجھو یہی رب چاہتا ہے۔ حضور نے کسی سے دوستی کر لی سمجھو رب یہی چاہتا ہے۔ حضور نے کسی کو دھتکار دیا سمجھو رب یہی چاہتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ بے شک بے شک۔ وہ حضور نے کیا وہ رب چاہتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزری، سبحان اللہ۔ اللہ کی پسند کے مطابق زندگی گزری، واہ واہ واہ۔ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزری، اور جب یہ زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزری تبھی قرآن نے فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ واہ واہ واہ۔ یہ حضور کے لیے، حضور سے فرمایا اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ حضور کو فرمایا اللہ، سبحان اللہ۔ راضیۃ مرضیہ، اسی لیے کہ اللہ کی چاہت اس کے پسند کے مطابق زندگی گزارو گے تو وہ راضی ہوگا۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ تو اب پوری زندگی عبادت بنانی ہے تو پوری زندگی میں ہر وقت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بے شک۔ فجر میں نماز کے لیے سجدہ کر لیا اور سلام پھیر دیا، واہ۔ دو فرض پڑھ کے اگر سلام پھر گیا تو اب جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے اور طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ نہ گزر جائے دوسرا سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ وقت جو گزرا بے تو شک۔ بغیر عبادت کے گزر جائے گا۔ لاکھ ارمان تڑپتے رہے نفل کے، واہ واہ لاکھ ارمان تڑپتے رہے قضاء عمرے کے، واہ۔ لاکھ ارمان تڑپتا رہے سجدہ تلاوت کا، نہیں پڑھ سکتے۔ ارے آپ نے تو اس وقت میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر نفل نہیں مانے جائیں گے، توبہ کرو۔ اور ابھی ابھی سورج نکلا ہے، اب 20 منٹ کے بعد سجدہ جائز ہوگا، ابھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ مسئلہ ہے۔ کیا کریں گے اس وقت میں؟ یقین مانو اگر اس وقت میں نماز پڑھنے کے بعد تم نے سوچا میں کیا کروں، ایک لکڑی سوکھی ہوئی ٹہنی پکڑ لی اس طرح سے اور بسم اللہ کہہ کر منہ میں ہلانے لگے، یہ عبادت بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور نے مسواک فرمائی۔ واہ واہ واہ۔ اگر بیٹھ کر ایک گلاس میں پانی لے کر اس طرح سے پی لیا جس طرح حضور نے پیا تھا تو پانی پینا عبادت بن جائے۔ واہ واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ اور سنو، نہ پانی ملا نہ مسواک ملی، مسجد سے نماز پڑھ کے گھر میں آئے، واہ گھر کا کوئی فرد ملا تم نے مسکرا کر دیکھا، یہ عبادت بن جائے۔ واہ واہ واہ۔ سلام کیا، یہ عبادت بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور گھر خالی تھا، کوئی نہیں تھا، پھر بھی گھر میں گھسے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر گھسے تو عبادت میں شمار ہو۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، واہ واہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کی زندگی سے فیض حاصل کر لیں میرے بندے، واہ واہ۔ تو پوری زندگی عبادت میں شمار ہوگی، ایک لمحہ بھی عبادت کے بغیر نہیں نکلے گا۔ واہ واہ۔ اور اگر نماز بھی اس نیت سے پڑھو کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں تو یہ نماز بھی عبادت نہیں، یہ سجدہ بھی عبادت نہیں۔ تو جب حضور کی پیروی سے ہٹ کر نماز جیسی عبادت بھی ہے تو دوسرے کام حضور کی پیروی سے ہٹ کر ہوں گے تو کیا رہ جائیں گے؟ کچھ نہیں۔ نماز عبادت اس لیے ہے کہ حضور کی پیروی میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر حضور کی پیروی کے علاوہ نماز عبادت ہوتی تو کل صبح فجر میں 4 رکعت فجر پڑھ کے دکھاؤ۔ 4 رکعت فرض پڑھ سکتا ہے کوئی فجر کے؟ 2 رکعت سنت، سلام پھیر دیا، اب 2 رکعت فرض، سلام پھیر دیا، اللہ اللہ خیر سکتا۔ لیکن آپ 4 رکعت فرضوں کی نیت باندھ لیں، نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر امام نے باندھ لی تو پیچھے کسی کی نہیں ہوگی، نہ امام کی نہ پیچھے کی۔ صحیح بات۔
گلزار خان صاحب ہو سکتا ہے کبھی خانصابیت میں آگے 4 رکعت پڑھیں؟ تو 4 رکعت نماز فجر نماز ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے 4 رکعت نہیں پڑھی. حضور نے 2 رکعت فرض بتائے ہیں. تو اب قیامت تک فجر کی نماز 2 ہی رکعت رہے گی. 3 یا 4 نہیں ہو سکتی، کم نہیں ہو سکتی، زیادہ نہیں ہو سکتی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حج کا موسم چل رہا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ حج پہ چلا جائے. سب چاہتے ہیں کہ نہیں؟ حج ایک عبادت ہے. ہر آدمی کی خواہش ہے مکہ مدینہ دیکھنے کی. حضور نے ایک دن فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں سبھی، فرمایا کہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کو محبت اور رحم کے ساتھ جتنی بار دیکھے گی اتنی بار ایک حج کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سوچیں، واہ واہ. نہ ویزا لیا، نہ پاسپورٹ بنا، نہ پیسے جمع کیے، نہ نمبر آیا، نہ درخواست دی، کچھ نہیں. اور تو اور سنو، اگر ہم حج کرنے گئے بھی تو کیا گارنٹی ہے کہ حج قبول ہو گیا؟ دعا کرتے ہیں لوگ، مولا یہ حج قبول کر لیں، مولا حج قبول کر لیں. یہ کرتے ہیں تو دعا کراتے ہیں کہ بھئی دعا کرنا ہمارا حج قبول. حضور فرما رہے کہ اگر محبت سے نیک اولاد نے اپنے والدین کی طرف دیکھا تو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے. سبحان وہ اللہ حج جو بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے اس کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ بات بہت بڑی تھی. ایک نظر دیکھنا کتنا وقت لگتا ہے، کوئی ایفرٹ نہیں ڈالنا پڑتا، کوئی کوشش نہیں کرنا پڑتا، بس ماں باپ کو محبت کے ساتھ دیکھنا ہے. صحابہ نے کہا کہ حضور اگر کوئی 100 بار دیکھ لے ایک دن میں، اگر کوئی 100 بار دیکھے تو بھی، فرمایا ہاں 100 بار دیکھے تو 100 حج کا ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. ماحول یہ ہے کہ حج پہ جانے کے لیے بھی بہت تگڑم بازی ہوتی ہے، اور پھر لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں حج بھی کہا جائے، تو اس میں بھی خلوص نکل کے تھوڑا بہت ادھر ادھر تقسیم ہو گیا. مگر حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ایک بار دیکھنا ماں باپ کو محبت کے ساتھ، رحم کے ساتھ، خدمت گزاری کے ساتھ، ایک حج مقبول کا ثواب ہے. 100 بار دیکھو دن بھر میں تو 100 حج کا ثواب. بے شک. پوری زندگی عبادت میں گزر سکتی ہے، اور جس شخص کی پوری زندگی عبادت میں گزر جائے اس کی زندگی کامیاب ہے، وہ بامقصد ہے. اب کوئی دنیا کا کوئی جانور اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم کیسے کامیاب ہو گئے، ہم تو نہیں کامیاب ہو. یہ سوال نہیں کر سکتا کوئی دنیا کا کوئی مخلوق یہ سوال نہیں کر سکتا. بے شک بے شک. نہ کوئی جانور پوچھ سکتا ہے، نہ کوئی جنات پوچھ سکتا ہے، نہ پرندہ پوچھ سکتا ہے، نہ فرشتہ پوچھ سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس مقصد سے بھیجا تھا وہ مقصد پورا کر کے آیا. ہمیں عبادت اور اطاعت کے لیے بھیجا گیا تھا، ہم اطاعت اور عبادت کر کے لوٹے. مگر اس کام کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی کو بہترین نمونہ تمہارے لیے بنایا گیا. اس کام پر عمل کرنے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں سے سب سے اہم چیز ہے انا اور تکبر کو نکال دینا. سبحان اللہ. انا نکل جانی چاہیے، تکبر نکل جانا چاہیے، لڑائی جھگڑا اور گروپ بندی اور پارٹی بندی نکل جانا چاہیے. اتحاد، اتفاق اور انکساری کی ضرورت ہے، تو پھر حضور کی سنتوں سے فیض حاصل ہونا شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ہم متفرق ہو کر سنتوں پر عمل کریں، ارے تو سب سے بڑی سنت جو اتفاق تھا وہی چھوڑ دی، واہ واہ واہ. وہی چھوڑ کر ہم سنتوں پر عمل کریں. کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ آپس میں پھوٹ ڈال کر رسول کی سنتوں پہ عمل کرنے کا دعویٰ یہ ایسا ہے جیسے بغیر وضو نماز کے لیے کھڑے ہو جانا مسجد. اللہ اکبر. بے شک بے شک. آپس میں اتفاق نہیں ہے اور رسول کی سنت پہ عمل کرنے کا دعویٰ. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ وہ ذات ہے، وہ ذات جس کو نہ نیند آتی ہے، نہ پلک جھپکتی ہے، نہ اس کی آنکھ میں کچھ فرق پڑتا ہے. واہ واہ. اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا کوئی، اس کو تو نیند نہیں آتی، وہ تو ہر وقت باخبر ہے، بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو سنتوں پر عمل ہو، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہو، عاجزی اور تواضع اور انکساری کے ساتھ ہو. تکبر کے ساتھ مسجد کی طرف جانا بھی عبادت نہیں ہے، اور عاجزی کے ساتھ کسی غریب کی بیمار کی عیادت کرنا بھی عبادت بنتا ہے.
سبحان اللہ بے شک انکساری کے ساتھ واہ، واہ۔ کسی کے پیر میں درد ہو رہا ہو، آپ اس کا پیر دبا دیں یہ سمجھ کر کے میں اپنے بھائی کی خدمت کر رہا ہوں، یہ عبادت ثواب کا کام ہے۔ اور تکبر کی نیت، تکبر کے انداز میں مسجد جانا نماز پڑھنے کے لیے، یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ کتنا فرق ہو گیا نماز میں گناہ۔ تکبر نہیں ہونا چاہیے، عاجزی، انکساری، تواضع۔ تاجدار اہل سنت کا جلسہ ہے، آپ کیا فرماتے تھے کہ تصوف کے لیے ضروری ہے کہ تواضع ہونا چاہیے اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ واہ 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 تکبر کو اپنے اندر سے ختم کرو، عاجزی اور تواضع کو اپناؤ۔ ذرا غور کرو کہ تاجدار اہل سنت کس مقام پر فائز تھے، کس مقام پر تھے، مگر عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ نے پوری زندگی آپ نے ان کی دیکھی، کبھی کوئی گھمنڈ اور تکبر آپ نے ان کے چہرے پر، ان کے پاس رونق کبھی نہیں دیکھی۔ ہر کسی سے محبت کے ساتھ ملنا، سب کے ساتھ بیٹھنا، سب کے ساتھ اٹھنا۔ تو ہم اپنے پیر کو یاد کر رہے ہیں تو ان کی زندگی کی وہ صفت جو تمام صفات پر غالب آ گئی ہے، وہ انکساری اور عاجزی۔ سبحان اللہ ان کی سادہ مزاجی، کبھی آپ نے ان کو اس انداز میں نہیں دیکھا ہوگا کہ بہت بڑا اور رنگین، سادہ مزاجی، خندہ پیشانی، بے شک بے شک کبھی تکبر کے انداز میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کی چال میں کبھی تکبر نہیں تھا، ان کے بیٹھنے میں تکبر نہیں تھا، بے شک بے ان شک کے بات کرنے میں تکبر نہیں تھا، ان کے لہجے میں تکبر نہیں تھا۔ سبحان اللہ بے شک عاجزی، انکساری سے رہتے۔ بزرگوں کے ساتھ ان کے کیا معاملات تھے، اپنے مریدین کے ساتھ کس طرح محبت کا معاملہ تھا۔ آج کیا وجہ ہے کہ آج تاجدار اہل سنت کو وصال فرمائے ہوئے کئی سال ہو گئے، لیکن آپ کے اندر وہ محبت آج بھی جوان ہے جو ان کے سامنے تھی، آج بھی اور بڑھ کے اضافہ ہو گیا۔ واہ 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 یہ ان کی عاجزی، انکساری، تواضع اور محبت جو آپ کے دلوں میں گھر کر گئی۔ بے شک بے شک اب کوئی بھی آپ کو کتنا بلبلاتا پھرے، آپ نہیں، آپ کہیں گے ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا، ایک بار کا وہ دیکھا ہوا نہیں، زندگی بھر دیکھا۔ بے شک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی حیات طیبہ میں تمہارے لیے نمونہ رکھا گیا ہے شاندار۔ تو ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ حضور کی سیرت کے مطابق کرنا ہے۔ آج ہم اپنے پیر و مرشد کو یاد کر رہے ہیں، مولانا نے کہا کہ ان کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو سنتوں کے خلاف کر دیا۔ اس لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہیں۔ بے شک پوری زندگی آپ نے عبادت کی طرح گزارا، ہر قدم پر آپ نے رسول کی سنتوں کا لحاظ کیا، لہذا آپ کامیاب ہیں۔ بے شک باقی رہ گئی دنیا، مال و دولت، شہرت و عزت، جاہ و حشمت، یہ تو آتی جاتی رہتی ہے، یہ تو کسی کی ہو کر رہی نہیں، آنے جانے والی چیز ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں کامیابی دولت جائیداد سے نہیں ہوگی، اس زندگی کو تولا جائے گا جو گزار کر آئے ہو۔ سبحان اللہ اگر وہ رسول کے اسوہ حسنات سے مشابہ ہوگی، ان کا فیض لیتی ہوئی ہوگی، تو کامیابوں میں ڈالا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں آ جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں آ جا۔ لیکن رسول اللہ کی حیات طیبہ کے خلاف کسی کی زندگی پائی گئی، وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، اے مجرمین آج کے دن الگ کھڑے ہو جاؤ، یہ حکم ہو جائے۔ سبحان اللہ بے شک بے شک کوئی جہنم میں جائے گا، کوئی جنت میں جائے گا، کیسے؟ جنت میں وہ جائیں گے جو اطاعت کر کے گئے ہیں، جہنم میں وہ جائیں گے جو خود سری کر کے گئے ہیں، جو اللہ رسول کی مرضی سے زندگی گزار کر گئے ہیں جنت کی طرف جائیں گے، جو اپنی مرضی سے زندگی گزار کے گئے ہیں جہنم کی طرف جائیں گے۔ تاجدار اہل سنت کی پوری زندگی اتفاق قائم کرنے میں گزری ہے، اتحاد قائم کرنے میں گزری ہے۔ بے شک بے شک کتنی عجیب سی بات ہو جائے گی کہ آج ان کے نام لے کر ہم جو ہے وہ اتفاق کو اڑا دیں، اتحاد ختم کر لیں۔ جلسوں کا مقصد ہی اتحاد ہوتا ہے، بے شک بے شک اسی لیے جلسہ کیا جاتا ہے کہ سب متحد ہو جائے، ایک ہو جائے۔ اب اسی جلسے میں اگر اختلاف ہو جائے گا تو پھر تو عجیب، یہ تو بغیر وضو والی نماز جیسی بات ہو گئی۔ لہٰذا مجھے دیکھ کر خوشی ہے کہ ماشاءاللہ سب لوگ ایک ہیں، متحد ہیں، ایک ساتھ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کے مقصد کو کامیاب فرمائے آمین کہ ہم سب اسلامی معاشرے کو قائم رکھیں، اپنے زندگی کو اسلامی زندگی بنائیں، اپنے پیر و مرشد کی زندگی سے فیض حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے اپنی زندگی کو سنواریں، تاکہ کل قیامت کے دن جب جائیں تو ہماری زندگی میں بھی عبادتوں کا حصہ زیادہ ہو، بامقصد زندگی زیادہ ہو، بے مقصد زندگی کم ہو۔ تو اگر زیادہ سنتوں پر عمل ہوگا اور کچھ لغزشیں ہوں گی تو پھر وہ تو غفور الرحیم معاف کرنے والا ہے، توبہ کریں گے معاف کر دے گا، توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی شان کریمی سے امید ہے کہ ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد قائم فرمائے گا اور اس کو قائم رکھے گا، اور ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چمکا لیں گے، سنوار لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نیک کاموں کی طرف راغب ہوں اور بری باتوں سے توبہ کریں۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔